السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ شیخ الحدیث علامہ اشرف سیالوی مناظرے کے میدان میں مناظر اعظم مولانا محمد اشروی کے بعد ان کا نمبر تھا۔ ان کی تحریر میں صدر الافاضل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ رضوان کی علمیت اور قلم میں شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ رضوان کی جھلک اور شخصیت میں سید سلیمان اشرف بہاری علیہ رحمۃ رضوان کی وجاہت، گفتگو میں غزالی زماں سید احمد سعید کاظمی کی مٹھاس، طبیعت میں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی تراوت، فراست میں حکیم محمد موسیٰ امرتسری کی فرزانگی، بصیرت میں قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی علیہ رحمۃ رضوان کی جھلک، عزم میں مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمہ اللہ علیہ کی صلابت تھی۔ ان کی پارسائی سراج اہل تقوی سید ابول برکات احمد قادری علیہ رحمۃ رضوان کی مثل اور ذکاوت و فطانت علامت الورا شیخ عبدالعزیز پروہاری کا عکس تھی۔ وہ حقیقی معنوں میں دور آخر کے مرحوم علماء کی زندہ یادگار تھے اور صحیح طور پر امام اہل سنت کہلانے کے حقدار بھی تھے۔ آج ہم شیخ الحدیث علامہ اشرف سیالوی علیہ رحمۃ رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، ویڈیو پسند نہ آنے کی صورت میں ڈس لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حکیم الامت اشرف العلما شیخ الحدیث حضرت علامہ ابو الحسنات محمد اشرف سیالوی رحمہ اللہ علیہ دبنگ عالم، ثقہ مدرس، صاحب الرائے نقاد، دیداور محقق، منصف مصنف، زیرک فقیہ، جید مفتی، نکتہ دان خطیب، سکہ بند مناظر، معقولات و منقولات کے امام جلیل، متکلم و فلسفی، ادیب عریب، صوفی صافی تھے۔ آپ 1359 ہجری بمطابق 1940 کو گاؤں گوسے والا ضلع جنگ میں پیدا ہوئے۔ والد محترم کا نام فتح محمد ہے۔ قصبہ بڑانہ میں مڈل تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد کلی طور پر دینی تعلیم کے حصول کی طرف متوجہ ہو گئے۔ درس نظامی کے دوران جامعہ محمدی جنگ میں مولانا حافظ محمد شفیق سیال شریف سرگودا میں، مولانا صوفی حامد علی اور مولانا محمد عبداللہ جھنگوی پیلا میاں والی میں، مولانا سید احمد اور مولانا محمد حسین شوق مرولا شریف سرگودا میں، حضرت خواجہ غلام سدید الدین معظم آبادی چھپڑ شریف سرگودا میں، حضرت مولانا سلطان اعظم قادری گلرہ شریف اور دارالعلوم مظہریہ امدادیہ بندال خوشاب میں، ملک المدرسین علامہ عطا محمد بندیالوی رحمہ اللہ علیہ آپ کے اساتذہ رہے۔ 1961 میں شیخ القرآن علامہ ابو الحقائق عبدالغفور ہزاروی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دورہ قرآن کیا۔ اسی سال جامعہ رضویہ فیصل آباد میں محدث اعظم پاکستان مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد قادری علیہ رحمۃ رضوان سے دورہ حدیث کیا اور 1962 میں سند فراغت حاصل کی۔ آپ کے ہمدرس یا استاد بھائیوں میں شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی، مولانا اللہ بخش وہاں بچروی، علامہ سید محمود احمد رضوی، حضرت پیر سید عبدالحق گلڑوی اور خواجہ محمد حمید الدین سیالوی، صاحبزادہ علامہ محمد عبدالحق بندیالوی، علامہ غلام رسول سعیدی، علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری، علامہ علی احمد سندلوی، علامہ محمد رشید نقشبندی، علامہ مقصود احمد قادری، مولانا گل احمد عتیقی، قاضی محمد مظفر اقبال مصطفی، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی، سید شاہ حسین گردیزی وغیرہ ہم شامل ہیں۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ علیہ کے دست مبارک پر 1981 بمطابق 1401 ہجری میں سلسلہ چشتیہ میں بیعت کا شرف حاصل کیا اور حضرت خواجہ صاحب قبلہ نے وصیت فرمائی کہ ان کے بعد مشیر حضرت اشرف سیالوی ہوں گے۔ 1962 سے وصال تک پورے 50 سال ملک کے عظیم الشان مدارس مثلا دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف، جامعہ نعیمیہ لاہور، جامعہ نظامیہ لاہور، جامعہ رکن الاسلام حیدرآباد، جامعہ غوثیہ مہریہ، منیر الاسلام سرگودا، دارالعلوم شمسیہ رضویہ سلام والی وغیرہ میں علوم دینیہ کی تدریس کی۔ آپ کے چشمہ علم سے ہزاروں تشنگان علوم سیراب ہوئے، جن میں شرف ملت علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری، شیخ الحدیث قاضی عبدالرزاق پھترالوی، محقق الحسر مفتی محمد خان قادری، استاذ المجودین قاری محمد یوسف سیالوی، صاحبزادہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر نقشبندی، مناظر اسلام علامہ سعید احمد، علامہ مفتی محمد رفیق حسنی، ڈاکٹر خالد داؤد ملک صدر شعبہ عربی پنجاب یونیورسٹی،
اور ڈاکٹر محمد اشرف سیالوی، پروفیسر دوست محمد شاکر، ڈاکٹر خورشید حسین خاور، مولانا نذیر احمد سیالوی، علامہ محمد اکرام الازہری، علامہ سہیل احمد سیالوی، علامہ حافظ فریاد علی قادری وغیرہ بڑے فضلاء شامل ہیں۔ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ ازہری اور دیگر علماء بھی آپ سے علمی استفادہ فرماتے رہے۔ 3 بیٹے بھی آپ کے علمی وارث ہیں، صاحبزادہ غلام نصیر الدین سیالوی، صاحبزادہ بشیر الدین سیالوی، صاحبزادہ فرید الدین سیالوی، اور آپ کی ایک بیٹی بھی ہیں۔ علامہ اشرف سیالوی علیہ رحمۃ الرضوان درجن سے زائد کتابیں آپ نے تصنیف کی، جن میں کوثر الخیرات لسید السادات، تفسیر سورہ کوثر، تحفہ حسینیہ، متاع الاسلام، گلشن توحید و رسالت، ہدایت المتذبذب، ازالۃ الریب، تحقیقات، تنویر الابصار، انبیاء سابقین اور بشارات سید المرسلین، دی ہولی بائبل اور شان انبیاء میں گستاخیاں، اور اس کے علاوہ کئی کتابیں آپ کے نوع قلم سے منصع شہود میں آئیں۔ بلا شک آپ کی تصانیف میں علوم و عرفان اور تحقیقات و اجتہادات کے دریا بہتے نظر آتے ہیں۔ آپ کے تراجم میں مجموعہ صلوات الرسول، خواجہ عبد الرحمن چھوروی، الوفا علامہ ابن جوزی، شواہد الحق علامہ نبہانی اور سیرت حلبیہ علی حلبی وغیرہ جیسی اہم کتابیں آپ کی تراجم کردہ ہیں۔ 27 اگست 1979 کے مناظرہ جنگ میں مولوی حق نواز جھنگوی سے 7 گھنٹے کی طویل ترین بحث کے بعد علامہ اشرف سیالوی علیہ رحمۃ الرضوان کی فتح آپ کی تاریخی و تجدیدی کارناموں میں سے ایک ہے۔ اس مناظرے میں دوسری جانب سے مولوی منظور احمد چیونٹی اور مولوی محمد عبدالرشید جھنگوی تھے، جبکہ اس مناظرے کے منصفین یعنی ججز میں پروفیسر تقی الدین انجم، محمد منظور خان ایڈوکیٹ اور ماسٹر غلام باری تھے، جنہوں نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد بالاتفاق علامہ سیالوی کے دلائل کو وزنی قرار دے کر ان کے حق میں فیصلہ جاری کر دیا۔ آپ نے تحصیل سلاوالا ضلع سرگودا میں 3 مدارس قائم کیے۔ نصف صدی مسند تدریس پر آپ کی شاہی رہی، جس کی بدولت 20 نامور مدرس اور سینکڑوں علماء و فضلاء تیار ہوئے۔ آپ نے ہزاروں جلسوں، کانفرنسوں اور محافل اور تقریبات میں خطابات کیے، جن سے لاکھوں کروڑوں سامعین معارف و حقائق کے خزینے سمیٹتے رہے۔ شیخ الحدیث علامہ محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمہ اللہ علیہ ان کے وجود باوجود کو ان خصوصیات کا جامع دیکھتے تھے اور لکھتے ہیں کہ وہ موجودہ دور میں امت مسلمہ کے لیے قدرت ربانی کا عظیم عطیہ ہیں۔ وہ بیک وقت متعدد اوصاف جمیلہ کے حامل ہیں، وہ عالم ربانی بھی ہیں اور عبقری محقق بھی، مد مقابل پر چھا جانے والے مناظر بھی ہیں، اور دلائل کے فراوانی سے سامعین کی دل و دماغ کو متاثر کرنے والے خطیب بھی۔ وہ کتب درسیہ کا گہرا ادراک رکھنے والے مدرس بھی ہیں اور کثیر و تصانیف مصنف بھی۔ وہ جس موضوع پر لکھتے ہیں ان کا قلم سیال کہیں رکنے کا نام نہیں لیتا۔ زبان عربی پر اس قدر عبور رکھتے ہیں کہ اردو سے زیادہ روانی کے ساتھ عربی میں لکھتے ہیں۔ 75 سال کی عمر پا کر چند دن کی بیماری کے بعد 12 رجب 1434 ہجری بمطابق 23 مئی 2013 عیسوی کو جمعرات کی صبح 7:30 بجے وصال فرما گئے۔ نماز جنازہ بعد العصر سیالوی اسٹیشن کے بالمقابل پارک میں ادا کی گئی۔ حسب وصیت علامہ مقصود احمد قادری سابق خطیب مسجد داتا دربار لاہور نے امامت کرائی، اور شرکا میں سینکڑوں علماء اور ہزاروں عوام شامل تھے۔ علامہ سیالوی علیہ رحمۃ الرضوان کے انتقال کے بعد مختلف طرح سے لوگوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا۔ ان میں مولانا احمد رضا عطاری شیخو پوری نے کچھ ان الفاظ میں اظہار تعزیت پیش کی، اظہار جذبات کیا۔ روزانہ شام سے پہلے ایک سورج غروب ہوتا دیکھا جاتا ہے، لیکن 23 مئی کو سیالوی میں 2 سورج غروب ہوئے، ایک آسمان دنیا کا سورج، دوسرا آسمان علم کا سورج۔ جھکی ہوئی گردن، نیچی نظریں، لباس اور گفتگو سے ٹپکتی ہوئی سادگی و عاجزی، میری نظروں میں ان کا مقدس سراپا اترا جا رہا ہے، اور یقین نہیں آتا کہ اس دن ہم ایسی با کمال شخصیت کے جنازے کی نیت باندھے کھڑے تھے۔ انہوں نے مظلومیت کی زندگی بسر کی، اور میں نے دیکھا کہ وہ وقت رخصت بھی اپنوں کے ہاتھوں مظلوم بن گئے۔ ان کے مخالفوں کے دلوں میں ان کے وفات پر بھی کوئی نرمی نہیں تھی۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل بٹن کو بھی پریس کریں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت
علامہ اشرف سیالوی علیہ رحمت رضوان کی قبر میں رحمت و انوار کی بارشیں عطا فرمائیں۔ السلام علیکم۔